بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بادشاہی مسجد کے بارے میں۔ بادشاہی مسجد 1693 میں اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں بنوائی۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لاہور شہر کی شناخت بن چکی ہے۔ یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کا انداز تعمیر جامعہ مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہجہاں نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ تاریخ ہندوستان کے چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تمام مغلوں میں سے سب سے زیادہ مذہب بادشاہ تھے۔ انہوں نے اس مسجد کو اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین، جن کو فدائی خان کوکا بھی کہا جاتا تھا، کی زیر نگرانی تعمیر کروایا۔ 1691 عیسوی سے لے کر 1673 عیسوی تک مسجد کی تعمیر کو 2 سال لگے۔ مسجد کو شاہی قلعہ کے برعکس تعمیر کیا گیا، جس سے اس کے مغلیہ دور میں اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس مسجد کے بنانے کے ساتھ اورنگزیب نے اس کے دروازے کے سامنے شاہی قلعہ میں بھی ایک باوقار دروازے کا اضافہ کیا، جس کو عالمگیر دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اس کا خواب دیکھا تھا کہ مسجد جنت میں موجود ہے، اسی طرح کی مسجد اس نے زمین پر بنوائی۔ فن تعمیر سید لطیف نے اپنی کتاب میں مسجد کا طرزیہ تعمیر اس وقت حجاز میں موجود مکہ مکرمہ کے مقام پر ایک مسجد الوداعی سے متاثر بیان کیا ہے۔ اگر ہندوستان میں دیگر تاریخی مسجد کے طرزیہ تعمیر کا بخوبی مطالعہ کیا جائے تو اس مسجد کا طرزیہ تعمیر کافی حد تک جامعہ مسجد فتح پور سکری سے مماثلت کھاتا ہے۔ یہ مسجد حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں 1571 سے 1595 عیسوی میں پایا تکمیل تک پہنچی۔ اس حوالے سے دوسری اہم ترین مسجد دلی کی جامعہ مسجد جہانامہ ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہجہاں نے 1650 سے 1656 میں تعمیر کی تھی۔ پہلی نظر میں یہ گمنام ہوتا ہے کہ یہ دونوں مساجد ایک ہی جیسی ہیں۔ اورنگزیب کی کئی کام باپ اور بھائیوں کے مقابلے میں تھے۔ یہی معاملہ تعمیرات کے ساتھ بھی رہا۔ شاہی مسجد لاہور اور موتی مسجد آگرہ اس کی اہم ترین مثالیں ہیں۔ جامعہ مسجد دلی کو بہت مانا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق دلی کی جامعہ مسجد پر اخراجات 10 لاکھ روپے آئے تھے، جو لاہور کی مسجد سے 4 لاکھ زائد تھے، جبکہ لاہور کی مسجد میں صرف 2 برس کی قلیل مدت میں تعمیر ہو گئی تھی اور دلی کی مسجد پر 5 برس سے زائد کا عرصہ لگا۔ مرمت جو وقت گزرتا گیا، مسجد کو متعدد وجوہات کی بنا پر نقصانات پہنچتے گئے۔ 1850 سے اس کی مرمت کا آغاز ہوا، لیکن یہ مرمت ناممکن تھی۔ آخرکار مکمل مرمت 1939 میں شروع ہوئی اور 1960 میں مکمل کی گئی، جن پر 48 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ اس مرمت کی وجہ سے مسجد ایک بار پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ بادشاہی مسجد کتب خانہ بادشاہی مسجد میں ایک لائبریری بھی موجود ہے۔ جب علماء اکیڈمی بادشاہی مسجد میں موجود تھی تو یہ لائبریری علماء کی علمائی پیاس بجھانے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ اس لیے لائبریری میں زیادہ تر علمانہ کتاب ہی موجود ہیں۔ لائبریری میں عموماً سناٹا ہوتا ہے،
کتابوں کی حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بیشتر کو کھلنے کی زحمت بھی نہیں کی گئی۔ جب سے علماء اکیڈمی یہاں سے منتقل ہوئی ہے کوئی اس لائبریری میں آتا ہی نہیں۔ البتہ لائبریری میں کتاب بہت شاندار ہیں، خصوصاً جو لوگ عربی سے واقف ہیں ان کے لیے یہاں بہت کچھ ہے۔ لائبریری میں عربی کی بہت سی تفسیر موجود ہیں جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ خاص واقعات 22 فروری 1974 عیسوی کو لاہور میں منعقد دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر 39 سربراہان مملکت نے جمعہ کی نماز اس وقت میں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بادشاہی مسجد لاہور کے بارے میں بتایا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔